عزیزو، اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد قریب آ رہی ہے۔ چھوڑ دو اپنے گھروں میں کچھ گانے بجانے، تماشوں کو بند کرو، اپنے نبی کو اذیت دینے والے کام کم کرو۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ میں یہ باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، دل دکھتا ہے، دل کبھی درد کرتا ہے۔ اس نبی کو ہم نے کب راحت پہنچائی؟ اس نبی نے تو فرمایا تھا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ دے نہیں سکے۔ درود سے میرے آقا کی خوشی تھی، وہ دے نہیں سکے۔ میلاد کے نام پر جمع تو ہوتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی ڈی جے باجے پر ناچ گانوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ یعنی اپنے نبی کو ستانے کا کب تک تم عزم لے کر کے چلو گے؟ کیا اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہماری زندگی اللہ نے دی ہے؟ میں اس لیے دعوت فکر دیتا ہوں غیور مسلمانوں کو، یہ تمہارے اخلاق نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے ناچنے کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اپنے نبی کے لیے بنایا ہے۔ تم اپنے نبی کی امانت ہو۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہے، ہمارے اخلاق ہمارے کردار حضور کی امانت ہے۔ آج میلاد مصطفیٰ کا دورہ ہوگا، یقیناً میں آپ سے گزارش کروں گا ضرور اپنے گھروں کو سجاؤ، ضرور قمقمے لگاؤ، لائٹنگ، یہ جتنے بھی جھنڈے، جو کچھ بھی سجاوٹ ہو کر سکتے ہو، لیکن یہ ظاہری سجاوٹ ہے، یہ ظاہری سجاوٹ ہے۔ چند پیسوں میں تمہارا گھر تو چمک جائے گا، لیکن درودوں سے کم از کم اپنا دل بھی تو چمکا لو۔ میرے مصطفیٰ کو یاد کر کے اپنا باطن بھی چمکا لو۔ پھر جب 12ویں شب آ جائے، میرے مصطفیٰ کی میلاد کا دن آئے، تمہارا گھر الگ روشن ہو رہا اور تمہارا دل الگ روشن ہو رہا۔ یہ دن بھی تو دیکھنا ہے میں میلاد مصطفیٰ میں، کہ جس دن ہم 12ویں شب بارگاہ رسالت مآب میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گلیوں میں آئے تو دل اتنا روشن ہو چکا ہو کہ جو اس چہرے کو دیکھے وہ مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب جائے، حضور کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ یہی تو بات تھی۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جلوس میں نکلتے تھے، بڑے پائے کے محدث ہے، عشق رسول کا خزانہ دل میں تھا۔ یہ جلوس کیوں شروع کیا گیا یہ بھی بتا دوں، ہمارے ناچنے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ جلوس کی ابتدا بھی جو ہوئی تھی وہ بڑا مقصد تھا، اس کا بڑا کام تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے ہمراہ، اپنے مریدوں اور اپنے طالب علم، اپنے شاگردوں کے ساتھ دلی کی سرزمین پر جب نکلتے، 12ویں کے دن پر شام ہونے کو نہیں ہوتی کہ سینکڑوں غیر مسلم اسلام میں آ چکے ہوتے، سینکڑوں لوگ صرف چہرہ دیکھ کر اور اس جلوس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا کرتا، ہدایت دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دل کو اتنا چمکا لیا تھا کہ یہ روشنی جس پر پڑتی اس کا دل بھی چمک اٹھتا، وہ بھی روشن ہو جاتا۔ آج ہم کالے دل لے کر کے نکل کر اپنا ہی ناچ کر کے اپنی ہی عاقبت اور اپنی آخرت خراب کر کے آتے ہیں۔ میں پھر سے تنبیہ کروں گا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سے نفرت فرماتے ہیں۔ گانے بجانوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے آلات ہیں، شیطان کے ناچنے اور اس کے خوشی کے آلات ہیں، ہمیں یہ سب چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہی ہے تو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، مبلغین کا کام نہیں ہے۔ اے سنی مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کھڑا ہو جائے اور اس میسج کو عام کرے۔ جو غلط راستے پر جانے کی کوشش کر رہا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ، کہو یہ وقت نہیں ہے تمہارے ڈی جے بجانے کا، یہ وقت نہیں ہے تمہارے ناچنے کا۔ کاش تجھے اگر اپنے نبی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے جلوس میں اور ہمارے جلسوں میں مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے تو تیرا چہرہ شرم سے جھک جاتا۔ کہاں ناچنے کی فرصت ہوتی، کہاں ناچنے کی یہ خواہش ہوتی۔ عزیزان گرامی، اس تصور کے ساتھ میلاد میں جاؤ اور میلاد مناؤ کہ تمہارا دل یہ بولے کہ میرے آقا میری محفل میں آنے والے ہیں، حضور تشریف لانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، انہی باتوں کے ساتھ میں آخری بات آپ کو آج تنبیہن کہتا ہوں، آج رات میلاد کی پہلی محفل ہوگی، پہلی شب ہوگی۔ اپنے گھروں میں عورتوں اور بچوں کو کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین کرو، تنبیہ کرو، اور انشاءاللہ العزیز پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مدینہ مسجد کے گیٹ پر ہم ایک بڑا ڈبہ رکھیں گے اور اس میں جو بھی جتنے درود پڑھا ہے اپنی چٹھیاں اس میں تعداد لکھ کر کے لا کر ڈال دیں، اور گھر کے ہر بچے کو تسبیح پکڑا دیں، اور کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں تک ہر ایک کے 12,000 تو درود ہونا ہی چاہیے۔ یہ منیمم کہہ رہا ہوں، باقی کسی کی تعداد وہ اس کے مرضی پر ہے۔
پچھلے سال مجھے یاد ہے 5ویں شب ہوئی تھی کہ ایک 6 سال کا بچہ مسافے میں ملتا ہے اور کہتا ہے 32,000 درود ہو چکے ہیں۔ یہ ہے عشق رسول جو ہم بانٹنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ کوئی ایمان کا لٹیرا چھیننے آئے تو اس کے یہ درودوں کی نسبت ہی اس کا ایمان بچا لے جائے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ اور مجھے تعداد یاد نہیں رہ گئی، پچھلے سال میلاد کے وقت ہم نے اعلان بھی کیا تھا اپنے جلسوں میں، 1 کروڑ کے اوپر کچھ درود مبارکہ صرف پاک سائٹ سے حضور کی بارگاہ میں گئے تھے اپنے محلے سے۔ اس بار بھی کوشش کریں ہر گھر سے درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور جتنی تعداد ہے وہ لکھ کر کے لائیں۔ ہم آخری دن 12ویں کو انشاءاللہ العزیز اگر جلسہ ہوا تو اس میں ہم پوری تعداد کو اجتماعی طور پر جمع کریں گے اور بارگاہ نبی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آقا آپ کی محبتوں اور آپ کی عنایتوں کا پوری امت مل کر کے بھی بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن آپ کی دعاؤں سے ایک کمزور امت نے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یقین جانو وہ 12ویں شب مصطفیٰ کی نظر عنایت ہماری طرف ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول اگر چاہیں تو ہمیں دین و دنیا کی برکات سے نواز دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کی میلاد بنائے، اور جہاں پر میرے آقا کا مولا باڑا بانٹ رہا ہو ان سب میں ہم سب کا حصہ بھی عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو حضور کی بارگاہ سے ایسا رشتہ غلامی جوڑ دے کہ دنیا ہمارے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرے مگر تیرے نبی سے ہم جڑتے ہی چلے جائیں۔ ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہم سب کو گستاخان رسول بد عقیدوں سے محفوظ و مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا